بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب سے پہلے ایک گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو سکیں۔ میرا نام عتیقہ ہے، میرا تعلق ایک متوسط خاندان سے ہے۔ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے اور میری شادی بھی گاؤں میں ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میری شادی کو بھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش تھی۔ ہم 3 ہی گھر کے فرد تھے، میں، میرے شوہر اور ساس۔ سسر چند سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ عاصم کی 2 بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں اور اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا اور پرسکون گھر ہو تو سمجھیں آپ کو دنیا میں جنت مل گئی ہے، اور میں اپنی جنت میں ہی تھی۔ میری اپنی ساس کے ساتھ اچھی دوستی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھا۔ کبھی کسی بات پر وہ روک ٹوک نہ کرتیں۔ وہ زیادہ تر اپنی عبادات اور وظائف میں مصروف رہتیں۔ گھر کا کام کاج زیادہ نہ تھا کہ کسی پر بھی بوجھ پڑتا۔ میری ساس زیادہ تر میری ہاں میں ہاں ملاتی تھی، مگر میں نے نوٹ کیا کہ میرے شوہر کی چچی جو ساتھ والے گاؤں میں رہتی تھی، وہ جب بھی آتی ان کی نظروں میں میرے لیے ناپسندیدگی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آتی کہ ان کو میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، مگر عاصم پر ہمیشہ ان کی نظر رہتی۔ جدھر عاصم جاتے چچی کی نظر ان کے پیچھے پیچھے رہتی۔ وہ عاصم کا بہت خیال کرتی، جب بھی آتی عاصم کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر لے کر آتی۔ کبھی کھیر ہوتی، کبھی گوشت کا سالن، ہمیشہ کچھ لے کر ہی آتی، اور جو بھی لاتی وہ عاصم کو اپنے پاس بٹھا کر کھلاتی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگتا۔ کئی بار دل میں خیال آتا کہ صاف کہہ دوں، منہ پر پوچھ لوں، مگر یہ صرف خیال ہی تھا۔ میں کبھی اتنی ہمت نہ کر سکی کہ ان کو صاف صاف کہہ دوں۔ ایک دن میرے شوہر کی چچی ہم سے ملنے کے لیے آئیں۔ اس دن بھی وہ بیسن کی برفی بنا کر لائی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی چائے وغیرہ پی اور عاصم یعنی میرے شوہر کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ عاصم کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ وہ ذرا گھر سے باہر گئے ہیں، ضروری کام کے لیے، ابھی آتے ہوں گے۔ مگر چچی پھر تھوڑی دیر بعد پوچھ لیتی کہ عاصم کب آئے گا، کہاں گیا ہے۔ میں حیران نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ بار بار کیوں پوچھ رہی ہیں۔ میری ساس نے جب یہ دیکھا کہ میں حیران ہو رہی ہوں، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چچی کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کے پاس لے گئیں۔ دونوں وہاں کچھ دیر کھڑی آہستہ آواز میں خسر پسر کرتی رہیں۔ میری ساس نے چچی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، جیسے انہیں کچھ سمجھا رہی ہوں۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد میری ساس نے چچی کو اوپر جانے کا اشارہ کیا تو وہ اوپر چھت پر چلی گئیں۔ میں یوں تو اپنے کام میں مصروف تھی، مگر کن اکھیوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی۔ یہ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر بھی واپس آ گئے۔ میں نے ان سے چائے کا پوچھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ وہ وہاں رکے بھی نہیں اور وہ بھی چچی کے پیچھے اوپر چھت پر چلے گئے۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ آخر یہ کیا کر رہے ہیں دونوں چھت پر۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آخر میں ان کی بیوی تھی، مجھے یہ جاننے کا پورا حق تھا، مگر مجال ہے کہ وہ اپنے آپ کچھ بتا دے اس بارے میں۔ اتنے میں میری ساس اٹھ کر کمرے میں جا چکی تھیں۔ وہ یقیناً عصر کی نماز پڑھنے گئی تھی، کیونکہ اس وقت عصر کی نماز کا وقت تھا۔ میں نے بھی وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی اور سوچا اب چھت پر جا کر دیکھتی ہوں۔ میں نے اوپر جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ میری ساس کمرے سے باہر آئیں اور جلدی سے میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، سائمہ بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں ذرا چھت پر جا رہی تھی۔ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، رکو، چائے کے برتن تو ویسے ہی کچن میں پڑے ہیں، پہلے وہ دھو لو پھر جانا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں ناچار واپس مڑ گئی۔ برتن وغیرہ دھو کر فارغ ہوئی تو پھر میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا کہ میرے سر میں درد ہے، کچھ دیر بیٹھ کر دبا دو۔ میں ان کا سر دبانے لگی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صرف بہانے ہیں، کیونکہ پہلے وہ عصر کی نماز کے بعد کبھی لیٹتی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ وظائف کرنے لگتی تھیں، بلکہ اگر میں لیٹی ہوتی تو وہ اکثر مجھے کہہ دیتی کہ بیٹا اس وقت نہیں سوتے۔ وہ بس مجھے اوپر جانے نہیں دینا چاہتی تھیں، اس لیے سر دبانے کے بہانے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ میں کچھ پریشان ہو گئی تھی ساری صورتحال سے۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ میری ساس اٹھ کر نماز پڑھنے لگیں۔
تو میں نے سوچا ابھی ٹھیک وقت ہے، میں اوپر جا کر دیکھتی ہوں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی میں چھت سے 2-3 سیڑھیاں پیچھے ہی تھی کہ مجھے چھت کا منظر نظر آنے لگا۔ مجھے چچی کی پشت نظر آئی، وہ دیوار کی طرف منہ کر کے چارپائی پر بیٹھی تھیں اور ہلتے ہوئے بار بار سر نیچے جھکا رہی تھیں، اور عاصم کے پاؤں نظر آ رہے تھے مگر سر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید عاصم کا سر چچی کی گود میں تھا۔ یہ سب دیکھ کر الجھن حل ہونے کے بجائے میرے ذہن میں مزید شک و شبہات پیدا کر گئی۔ میں ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اتنے میں میری ساس کی آواز آئی، سائمہ تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں جلدی سے نیچے اتر آئی کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے، اور ساس سے کہا کہ امی میں باتھ روم میں تھی، بس پڑھنے لگی ہوں نماز۔ میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اسی دوران کچھ دیر بعد چچی بھی نیچے آ گئی اور عاصم بھی واپس آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے چائے مانگی اور چچی نے فریج میں رکھی بیسن کی برفی بھی ان کے آگے رکھی۔ عاصم نے چائے پی، چچی بھی مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں گی اس معاملے میں اور پوچھ لوں گی کہ یہ کیا چکر ہے۔ رات کو کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ اور چچی اتنی دیر چھت پر تھے، کیا کر رہے تھے؟ وہاں میرے شوہر نے جواب دیا، کرنا کیا تھا بھائی، باتیں کر رہے تھے اور کیا۔ انہوں نے گول مول سا جواب دیا اور لیٹ گئے۔ کتنی عجیب بات تھی، باتیں کر رہے تھے تو ادھر سب کے سامنے بھی کر سکتے تھے، اس کے لیے اوپر چھت پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بھی دل میں تہیہ کر لیا کہ اب جو بھی ہو میں اس رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ اگلی بار جب چچی آئیں تو میں نے نوٹ کیا کہ جمعرات کا دن تھا، اس سے اگلی بار جب وہ آئیں تو بھی جمعرات کے دن ہی آئیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ ہر جمعرات کو آتیں اور میرے شوہر کو ساتھ لے کر چھت پر چلی جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح کئی ماہ تک چلتا رہا۔ میں ان کی حرکتیں نوٹ کرتی رہتی اور میرا تجسس بڑھتا رہتا۔ شک مزید گہرا ہوتا گیا۔ پھر آخرکار ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ اس دن میری ساس خاندان میں کسی شادی پر گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، مگر میں تو موقع کے انتظار میں تھی، اس لیے بہانہ بنا دیا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ ہی چلی جائیں۔ اب میں اور عاصم گھر میں اکیلے تھے۔ اس روز منگل تھا۔ مجھے شدت سے جمعرات کا انتظار تھا، کیونکہ پچھلے تمام ہفتوں کے معمول کے مطابق چچی جمعرات کو ضرور آتی تھیں۔ میں نے دیکھا اکثر کبھی ان کی طبیعت ناساز بھی ہوتی تو وہ ضرور آتی تھیں۔ آخر کار میرا انتظار رنگ لایا اور جمعرات کے روز چچی حسب معمول عصر کے بعد آئیں اور میں نے انہیں چائے بنا کر دی۔ انہوں نے آتے ہی عاصم کا پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ بس آنے والے ہیں۔ میں نے ان سے یہ جھوٹ بولا تھا کیونکہ عاصم اندر کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ دوا کھا کر کچھ دیر لیٹ گئے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے کہہ رکھا تھا کہ چچی آئیں تو مجھے جگا دینا، مگر میں چاہتی تھی وہ سوئے رہیں۔ چچی چائے پینے کے بعد چھت پر چلی گئیں اور جاتے ہوئے کہہ گئیں کہ عاصم آئے تو اسے اوپر بھیج دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چچی۔ ان کے چھت پر جانے کے بعد میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں گئی۔ عاصم آرام سے سو رہے تھے۔ میں نے ایک بار ان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کر اطمینان کر لیا کہ وہ گہری نیند میں تو ہے نا۔ اب میں نے الماری سے عاصم کے کپڑے نکالے، اپنے کپڑے بدل کر عاصم کے پہن لیے اور بال اوپر کر کے کس کے باندھ لیے اور ایک مردانہ صافہ لے کر اپنے منہ کے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ یہ سب کرتے ہوئے میرا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے میں کوئی چوری کرنے جا رہی تھی۔ میں عاصم کی طرف بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائیں۔ اگر ان کی آنکھ کھل گئی تو میرا سارا پلان دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اس لیے میں بنا آواز کیے کام نپٹا کر باہر نکلی اور باہر کا دروازہ دیکھ کر کچھ تسلی کی، وہ بھی بند تھا۔ اب میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئی۔ چچی چارپائی پر دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ کچھ بڑبڑانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ میری طرف دیکھے بنا بولیں، آجا عاصم، آج تو بہت دیر کر دی تو نے۔ میں ان کے سامنے پہنچ کر چارپائی پر بیٹھی ہی تھی کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ ظاہر ہے یہ تو ہونا ہی تھا، چچی کے سامنے جیسے کسی نے دھماکہ کر دیا ہو۔ سائمہ تم؟
چچی نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ حیرت کے مارے اٹھ کر چارپائی سے کھڑی ہو گئیں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے میں مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں بھی آپ سے ہی پوچھنا چاہتی ہوں چچی کہ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تو چچی غصے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھیں اور نیچے چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی نیچے چلی آئی۔ انہوں نے نیچے پہنچتے ہی عاصم کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ عاصم، عاصم کہاں ہو تم؟ ادھر آؤ، بات سنو میری، چچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر عاصم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھی کمرے سے باہر آ گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، شور کس بات کا ہے؟ تو چچی نے بلند آواز میں کہا، اپنی بیوی سے پوچھو، یہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ جانتے ہو یہ میری نگرانی کر رہی تھی، چوری چھپے میرے پیچھے چھت پر آئی تھی۔ یہ عاصم نے میری طرف دیکھا تو حیرت سے دیکھتے رہ گئے اور بولے، یہ کیا ہے سائمہ، کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ اور یہ تم نے میرے کپڑے اور جوتے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ یہ تو میں نے کہا کہ یہ سب مجھے اس لیے کرنا پڑا تاکہ میں جان سکوں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے۔ میرا جواب سن کر کچھ دیر خاموشی سے وہ مجھے دیکھتے رہ گئے۔ عاصم نے تعصب سے سر ہلایا، پھر عاصم نے کہا، چلو بیٹھو سائمہ، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ ہم سب بیٹھ گئے تو عاصم نے بتانا شروع کیا کہ بات یہ ہے کہ چچی کی جب شادی ہوئی تو انہیں دورے پڑتے تھے، ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی، وہ کسی کے قابو میں نہ آتی، دورے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی۔ خدا جانے وہ کیا تھا، کیوں پڑتے تھے وہ دورے، کوئی کہتا بیماری ہے اور کوئی کہتا جنات کا سایہ ہے، غرض جتنے منہ اتنی باتیں، ہر کوئی اپنے حساب سے علاج بھی تجویز کر دیتا۔ اسی دوران چچی پہلی بار امید سے ہوئیں۔ اسی بیماری کے دوران ہی چچی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ چچی کی بیماری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہیں اپنا ہوش تو نہ رہتا اور اکثر جب انہیں دورہ پڑتا تو وہ اپنے بچے کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، جس کی وجہ سے گھر والوں نے ایک فیصلہ کیا، بچے کو اس کے تایا تائی کے حوالے کر دیا گیا۔ چچی کی حالت ایسی تھی کہ انہیں کافی عرصہ تک اس بات کا علم بھی نہ تھا کہ ان کی کوئی اولاد بھی ہے۔ عاصم بتا رہے تھے اور چچی سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی، آنسو نکل کر ان کے ہاتھوں پر گرتے جا رہے تھے۔ مجھے اب ان پر ترس آ رہا تھا۔ چچی کا دونوں طرح کا علاج ہو رہا تھا، ڈاکٹر علاج بھی اور روحانی علاج بھی۔ روحانی علاج کے ایک بزرگ نے بتایا کہ جب چچی کی پہلوٹی کی اولاد بالغ ہو جائے تو ہر چندی جمعرات کو عصر سے مغرب کے درمیان اپنے بچے کے ماتھے کے بال پکڑ کر یہ ورد پڑھنا ہے اور اس کی پیشانی پر پھونکنا ہے، ورنہ ڈر ہے کہ وہ شیطانی طاقت ماں یا بچے میں پھر سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ بس اسی وقت سے چچی ہر چندی جمعرات کو یہ عمل کرنے ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم نے کبھی انہیں منع نہیں کیا، کیونکہ وہ ماں ہیں، ان کی ممتا کو جیسے سکون ملتا ہے وہ کریں۔ یہ سب سن کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، مگر عاصم پھر میں نے بات ادھوری چھوڑ کر ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ ہاں سائمہ، تم ٹھیک سمجھی ہو، چچی ہی میری حقیقی ماں ہیں، انہوں نے مجھے جنم دیا مگر ان کی بیماری کے باعث مجھے پال پوس نہ سکی۔ اتنے میں چچی نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولی، چلو جلدی کرو عاصم، آج دیر کروا دی ہے تمہاری بیوی نے۔ چچی نے مجھے گھور کر دیکھا اور خود چھت پر چلی گئیں۔ عاصم ان کے پیچھے چلے گئے اور میں وہاں بیٹھی یہ دعا کر رہی تھی، خدا ہم سب کو ایسی شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے اس ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کیجیے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور